بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے بہت سے حالات بیان فرمائے اور احادیث شریفہ میں بھی ذکر کیا گیا. جو خرابیاں اور برائیاں بنی اسرائیل کی ہم کو اس لیے بتائی گئیں تاکہ ہم ان برائیوں سے بچیں اور ہم یہ جان لیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے غضب کو، اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والی ہیں. ان میں سے ایک چیز جس کا قرآن اور حدیث میں خاص طور پر ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکنے اور منع کرنے کا کام چھوڑ دیا. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل على لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. کہ بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی گئی حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی، اور یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانیاں کی، وہ حدود سے تجاوز کرتے تھے. اور فرمایا: لا یتناہون عن منکر فعلوہ، برائیوں سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، منع نہیں کرتے تھے، روک ٹوک کا کام انہوں نے چھوڑ دیا تھا. بات اصل میں یہی ہے کہ برائیاں جب شروع میں ہوتی ہیں، اگر ان پر روک ٹوک کا کام صحیح ہو جائے تو برائیاں پھیلنے نہیں پاتی ہیں بالکل. تو برائی کرنے والوں سے نہیں پھیلتی ہے، بلکہ جو لوگ اس پر خاموش رہتے ہیں ان کے ذریعے سے زیادہ پھیلتی ہے. خاموش رہنے والوں کی خاموشی سے برائیاں عام ہوتی جاتی ہیں، ان پر پھر کوئی حد نہیں لگتی. اسی لیے اس کا خاص طور پر حکم دیا گیا. حدیث میں بھی ہے کہ بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کو برائی سے منع کرتے، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد خاموشی اختیار کر لیتے. برائی میں مبتلا شخص کے ساتھ کھانا پینا، میل جول، دوستی سب برابر رکھتے. تو اس کے نتیجے میں حدیث میں فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو گڈمٹ کر دیا، دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا. یعنی دل ویسے ہی ہو گئے جیسے نافرمانوں کے دل تھے. برائی سے پر راضی رہنا یہ بھی برائی کرنے کی طرح ہے. اس لیے اگر کوئی شخص کسی برائی کی مجلس میں شریک ہو مجبوراً، یعنی وہ مجبوری شرعی ہو، وہ مجبوری وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، بلکہ واقعتاً شرعی اعتبار سے وہ مجبوری ہو اور اس وجہ سے وہ شریک رہے، لیکن اس کو وہ برا سمجھے تو وہ اس مجلس والوں میں شامل نہیں سمجھا جائے گا اللہ کے پاس. اور جو شخص برائی کی مجلس میں شریک نہ ہو مگر اس برائی سے راضی رہے تو وہ اگرچہ شریک نہ رہے مگر وہ بھی برائی کرنے والوں کے ساتھ سمجھا جائے گا، شریک نہ ہوتے ہوئے.
تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو دل دیکھے جاتے ہیں، تو جب دلوں میں فساد آ جاتا ہے تو برائی، کسی بری چیز کا برا ہونا دل سے نکل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ جب برائی کو دیکھو تو اگر طاقت ہو، اگر ہے ایسی پوزیشن تمہاری تو پھر ہاتھ سے طاقت سے روکو، اور اگر ایسی پوزیشن نہیں ہے، زبان سے بولنے کی طاقت ہے تو اتنا کر لو، اور اگر واقعہ یہ ہو کہ نہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے نہ زبان سے بولنے کی طاقت ہے، تو پھر ایسی صورت میں کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اس کو دل سے برا سمجھو، اور فرمایا اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اور کہیں فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، کہ اس کے بعد ایمان کا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی درجہ نہیں ہے۔ تو نہی عن المنکر کا کام اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ دلوں میں گناہ کی برائی باقی رہے، ورنہ گناہ کی برائی دلوں سے نکل جائے گی تو پھر ایمان نکل جائے، ایمان رخصت ہو جائے۔ مسلمانوں کو بھی خاص طور پر اس کا حکم دیا گیا، بہت تاکید کی گئی، آیات ہیں، احادیث ہیں جو ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس وقت جو بات عرض کرنے کی ہے اس تمہید کے بعد، وہ ہے نئے سال کی تقاریب، اور 31 دسمبر اور 1 جنوری کی درمیانی رات میں ہونے والی وہ حرکتیں جو اب کسی اور کے پاس نہیں ہو رہی ہیں، خود مسلمانوں کے پاس، مسلمانوں کے علاقوں میں، مسلمانوں کی بستیوں میں، مسلمانوں کے گھرانوں میں ہو رہی۔ حالانکہ آج سے 15-20 برس پہلے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں کے سماج میں کوئی معمولی سی حرکت بھی اس عنوان پہ ہوتی ہوگی۔ آج سے 20 سال پہلے کوئی معمولی سی حرکت بھی مسلمانوں کے سماج میں نہیں ہوتی تھی۔ مسلمانوں کے محلے میں، مسلمانوں کی کسی فیملی میں، گھر میں کوئی سوال نہیں تھا، کوئی معمولی سی ایک حرکت بھی اس عنوان پہ نہیں ہوتی تھی۔ کچھ بے راہ رو قسم کے نوجوان کہیں جاتے ہوں گے، کرتے ہوں گے، کسی غلط کام میں شریک ہوتے ہوں گے، جس درجے میں بھی شریک ہوتے ہوں، ایسا تو ہوتا رہا۔ اگر ایسا نہیں تھا کہ مسلمانوں کی آبادی میں، مسلمانوں کے محلے میں، مسلمانوں کی فیملیز اور گھرانوں میں کوئی کام، کوئی بات، کوئی حرکت ہوتی ہو اس عنوان پہ، کوئی سوال نہیں تھا۔ لیکن اب اتنی تیزی سے بگاڑ ہے، اتنی تیزی سے بگاڑ ہے کہ اب کچھ پوچھئے مت۔ ہم لوگ دوسری چیزوں میں رونا روتے ہیں، دشمنوں کو کوستے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، کبھی احتجاج کرتے ہیں، کبھی مطالبے کرتے ہیں۔ بھائی یہ کون کرا رہا ہے آپ سے؟ کس نے آپ کو یہ سب کرنے کے لیے کہا؟ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے کام تو ہم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط کر رہے ہیں۔ چند برس پہلے میں ایک مرتبہ جلسے سے واپس ہو رہا تھا رات میں، تو میں نے دیکھا کہ بیکریوں کے سامنے، ہوٹلوں کے سامنے کچھ جم گٹھے ہیں، جھنڈ ہے ٹھہرے ہوئے لوگوں کے۔ تو میں بالکل خالی ذہن تھا، کیونکہ ہمارے ذہن میں تھا ہی نہیں کہ ایسا کچھ ہوتا ہے مسلمانوں پہ۔ تو میں نے پوچھا بھئی یہ کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ یہ جگہ جگہ نظر آ رہے ہیں مجھے۔ تو ساتھ والوں نے بتایا کہ آج 31 دسمبر ہے اور یہ لوگ نئے سال کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد رات 12 بجتے ہیں تو یہ چیختے چلاتے پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جب برائی ہوتی ہے اور برائی پر روک ٹوک کرنے والے روک ٹوک نہیں کرتے تو دنیا میں جو اللہ کا عذاب آتا ہے اس میں سب گرفتار ہوتے ہیں، صرف وہی بچتے ہیں جو روک ٹوک کرنے والے تھے۔ جو روک ٹوک نہیں کیا وہ نہیں بچتے، چاہے وہ نیک لوگ۔ حدیثوں میں بہت صراحت سے ہیں یہ باتیں۔ آپ سے پوچھا گیا انہلک وفینا الصالحون، کیا نیک لوگوں کے ہمارے درمیان ہوتے ہوئے بھی عذاب آئے گا، ہم ہلاک ہوں گے؟
آپ نے فرمایا ہاں نعم اذا کثر الخبث، جب گندگی غالب ہو جائے گی تو ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ اور وہ مشہور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کے متعلق حکم فرمایا کہ اس بستی کو الٹ دو، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ پروردگار اس میں ایک بندہ ایسا ہے کہ لم یعصک طرفۃ عین، جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ اب ظاہر ہے ایسا نیک بندہ تو شاذ و نادر ہی کوئی ہوگا نا، ہم میں سے نیک متقی ہوں تب بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ بھائی اس متقی شخص نے زندگی میں پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی، مگر فرشتہ خود کہہ رہا ہے کہ پروردگار ایک بندہ ایسا ہے کہ جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقلبھا علی، اس کو پٹکو، پھر اس کے اوپر بستی کو الٹ دو، اس کے اوپر بستی الٹ دو، اس لیے کہ میری نافرمانیاں ہوتی رہیں اور اس کی پیشانی پر شکن نہیں آئی۔ وہ اپنے نیک کام میں مشغول رہا، اپنی عبادتوں میں مشغول رہا، مگر اس کے اطراف میری اتنی نافرمانیاں ہو رہی تھی، اس کی پیشانی پہ شکن نہیں پڑی، اس نے زبان سے نہیں روکا، اس نے لوگوں کو روکا ٹوکا نہیں، اس کو اس پر ناگواری نہیں ہوئی۔ ایسے ہی ہم ہمارے خاندان میں ہمارے بچے جو کچھ کر رہے ہیں، ہماری اولادیں کر رہی ہیں، ہمارے بچے نہیں سن رہے ہیں، بچیاں نہیں سن رہے، کر رہی ہیں، اب خاندان کے جو بڑے ہیں وہ چھوڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ بھائی بچے نہیں سنتے، بچوں کا ایسا ہی ہو گیا ہے۔ بھائی آپ کو کتنی کڑھن ہے، کم سے کم آپ کو کتنی تکلیف ہے، اپنی جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں پہلے ان پہ بھی اللہ سے توبہ معافی کا کچھ ہے یا نہیں ہے، یا چھوڑ دیا ہم نے؟ جس بندے نے پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی، جب اس نے گناہوں پر اس کو ناگواری نہیں ہوئی اور اس نے کچھ زبان نہیں ہلائی تو اللہ نے اسے عذاب میں گرفتار کر لیا، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ مختلف قسم کی نافرمانیاں عام ہو رہی ہیں۔ پھر بعض لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم وہ بڑے بڑے برے کام نہیں کر رہے ہیں جو اور لوگ کرتے ہیں، تو اول تو خود یہ کام کہ ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، میلان اختیار کرنا، یہ خود بھی اللہ کو ناراض کرنے والا بہت۔ اور پھر یہ کہ ہمارا ایک رشتہ اور کنیکشن ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، ہم اس چین سے جڑ جاتے ہیں، ہم کبھی عبادت کے لیے اتنا نہیں جاگے، نیک کام کے لیے نہیں جاگے، اور اللہ نے ہمیں کبھی ایسا غفلت والا کوئی طریقہ خوشی میں بھی نہیں دیا ہے۔ اللہ نے عید ایسی نہیں دی، جمعہ ایسا نہیں دیا، اللہ نے ہمیں یہ طریقے دیے ہی نہیں۔ اور پھر اس دن پوری دنیا میں اللہ کی بڑی بڑی نافرمانیاں ہوتی ہیں، 12 بجتے ہی انتظار میں رہتے ہیں کہ نافرمانی کی ساری حدیں توڑ دی جائیں۔ تو ہم یہ جو یہاں کھڑے ہیں نا، ہم نے اپنی چین جوڑ لی ہے ان سے، ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں ہم۔ اور پھر 12 بجے سے پہلے بھی کچھ کم نافرمانیاں نہیں ہیں، شراب پی جا رہی ہے، خوب پی جا رہی ہے، اتنی پی جا رہی ہے کہ آپ دوسرے تیسرے دن اخبارات میں نیوز میں دیکھ لیجیے آپ کہ کتنی شراب بکی ہے۔ آپ نے صرف کیک کھایا ہے، مگر شراب پینے والوں کے ساتھ آپ کا بھی رشتہ ہے اور آپ بھی شامل ہیں ان کے ساتھ۔ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ وہ جو شراب بکی ہے اس گناہ میں آپ بھی شریک ہیں، اس ماحول کو بڑھانے میں آپ کا بھی حصہ ہے۔ خوب شرابیں پی جا رہی ہیں، برہنہ ناچ ہو رہا ہے، شیطانی گانے، میوزک چل رہی ہے، آپ خالی یہاں سیٹیاں مار رہے ہوں گے، ہارن بجا رہے ہوں گے، مگر آپ صرف سیٹی اور ہارن بجانے کے مجرم نہیں ہیں، اس میوزک کے بھی آپ بھی شریک کار ہیں۔
تو جتنی بے حیائیاں ہو رہی ہیں، بدکاریاں ہو رہی ہیں، ان سب بے حیائیوں اور بدکاریوں اور بدکاروں کے ساتھ آپ اپنے رشتے اور کنیکشن کو جوڑ لیا ہے آپ نے۔ وہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کا اللہ پہ کوئی ایمان نہیں ہے، آخرت پہ ایمان نہیں ہے۔ آخرت پہ بھی ایمان نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے کہ ان کا اللہ پہ بھی کوئی ایمان نہیں ہے۔ ان لوگوں کے کام ہے وہ اصل میں، ان کا مذہب ایک ہی ہے، وہ ہے پیٹ اور خواہشات۔ معلوم ہے، چاہے وہ مردم شماری میں کسی بھی مذہب کے سمجھے جاتے ہیں۔ جیسے ابھی ایک تازہ خبر ہے کہ ایک ملک میں ہمارے ایک لڑکی جو بے حیائی کے کام کرتی ہے، نام نہیں لوں گا میں اس کا، مسلمان ہے، خاندان کے اعتبار سے مسلمان نام ہے، اس نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں کسی مسلمان سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، میں مسلمان خاندان میں پیدا ہوئی ہوں مگر مجھے اسلام کی ان باتوں پہ کوئی اطمینان نہیں ہے، میں جب بے حیائی کی حرکتیں کرتی ہوں تو میرے خلاف تبصرے کیے جاتے ہیں، مجھے یہ لوگ پسند نہیں ہیں۔ تو ایسے بہت سے ہیں بھائی کہ جن کے نام مسلمانوں کے ہیں، نام مسلمانوں کے ہیں، تو چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوں یا کسی اور مذہب کے لوگوں میں سے ہوں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ کی تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، ان کا آخرت کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں ہے، ان کا بس ایک ہی مذہب ہے، وہ ہے پیٹ اور خواہشات۔ آپ نے اپنا رشتہ ان کے ساتھ جوڑا ہے، اور رات کے 12 بجتے ہیں تو نافرمانی کی جو کچھ حدیں باقی ہوتی ہیں ساری حدیں توڑ دی جاتی ہیں۔ آپ آوازیں لگا رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، تو کس کا ساتھ دے رہے ہیں آپ؟ نعرے تکبیر لگا رہے ہیں کیا؟ تسبیح و تحلیل پڑھ رہے ہیں کیا آپ کی یہ آوازیں ان لوگوں کی تائید ہیں، آپ کی یہ آوازیں ان نافرمانوں کی تائید ہے جنہوں نے 12 کی سوئی پہنچتے ہی اللہ کی نافرمانی کی جتنی حدیں باقی تھیں اور انتظار میں تھے 4 گھنٹے سے، وہ ساری حدیں انہوں نے توڑ ڈالی ہیں۔ وہ جتنی بدکاریاں کر رہے ہیں، آپ کی یہ آوازیں ان کی تائید ہیں، ان کے ساتھ آپ شریک ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کو احساس نہیں ہم کون ہیں، کیا ہیں، کس کے امتی ہیں ہم۔ یہ پوری دنیا اس وقت بے حیائی کے شیطانی راستے پر چل رہی ہے، دجالی راستے پر چل رہی ہے۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس گندگی سے انسانیت کو نجات دلائیں۔ پوری انسانیت ڈوب رہی ہے اس میں، مگر جس کا کام ہے انسانیت کو نجات دلانا، وہ خود بھی اس گندگی میں ڈوب جائے تو پھر انسانیت کو کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ اپنے معاشرے کی فکر کریے، اپنے بچوں کو اس دن جلد سے جلد گھر میں بلا لیجئے، جلدی سو جائیے، استغفار توبہ کر کے نماز پڑھ کے جلدی سے آرام کر لیجئے، مگر ان گناہوں کے کرنے والوں کے ساتھ اپنا کوئی رشتہ مت جوڑیے۔ اپنے بچوں کی، اپنے گھروں کی، اپنے ماحول کی حفاظت کیجئے، اپنی عورتوں کا، اپنے بچوں کا ذہن بنائیے۔ ہم نے یہ سارا کام ٹی وی کے حوالے کر کے رکھا ہوا ہے، ہم تو بناتے ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس کچھ ذہن بنانے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے۔ یہ سارا کام تو ہم نے ان دشمنوں کے حوالے کر کے رکھا ہے۔ آپ جو بولیں گے ہمارے بچے وہی لائف اسٹائل اختیار کریں گے، شیطان کے راستے پہ چھوڑے ہوئے ہیں ہم۔ اللہ کے لیے فکر کریں، اپنے گھروں کی، اپنے ماحول کی، اپنے بچوں کی۔ اور یہ باتیں وہ ہیں، دیکھو ایک تو ہے وہ گناہ جو انفرادی طور پہ انسان کر لیتا ہے، اس کا اللہ کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن جب اجتماعی طور پر کھلم کھلا اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہوتی ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کی، ہماری انفرادی اجتماعی زندگی کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ان برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا